बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जनवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे तीन बड़े अहम इश्यूज़ के हवाले से। हमज़ा शहबाज की रमज़ान शुगर मिल केस में आज समाअत हुई है और जेल के डॉक्टर ने आकर जो ड्रामेबाजी की है उसके ऊपर अदालत ने जो उनकी बदनीयती को बयान किया है वो बड़ी अहम है। साथ हम बात करेंगे कि हमज़ा शहबाज ये जो बीमारी ड्रामा है ये अब क्या जो है कल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कल दरख्वास्त ज़मानत जो है वो फ़िक्स हो चुकी है हमज़ा शहबाज की आमदन से ज़्यादा साज़ात केस में, तो क्या ये सारी ड्रामेबाजी उसके लिए की जा रही है, ये भी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ पैरागॉन रेफरेंस की समाअत हुई है आज और उसमें शटअप कॉल दी गई है नून लीगी क़यादत को अदालत की तरफ से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ जो आज अहम डेवलपमेंट हुई है और अहम समाअत थी वो शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ LNG रेफरेंस थी और उसमें वही मामला हुआ कि अमेरिका गए शाहिद खाकान अब्बासी और अदालत से इजाज़त ना ली और यही मामला आज अदालत में खुलकर सामने आ गया और पूरा दिन अदालत ने आज नून लीगी वकला को भी और जो नैब प्रोसिक्यूटर्स थे उनकी दौड़ें लगवा दी और अदालत ने आज बड़ी क्लास लगाई। और जो हम बात कर रहे थे अमेरिका जाने के हवाले से शाहिद खाकान अब्बासी की, वही आज मिनवान सामने आ गई, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं रमज़ान शुगर मिल केस की। समाअत होती है आज एहतसाब अदालत, जज अमजद नज़ीर चौधरी साहब हैं, उनकी अदालत में समाअत होती है और मुल्ज़िम हमज़ा शहबाज को अदालत में पेश नहीं किया जाता। शहबाज शरीफ पहले उनकी हाज़िरी से इस्तिस्ना हो चुकी है। जब मुल्ज़िम हमज़ा शहबाज को अदालत में पेश नहीं किया जाता तो जो जेल अफसर थे और जेल के जो डॉक्टर्स थे, जेल हुकाम की तरफ से एक दरख्वास्त आई थी हाज़िरी माफ़ी की और मुल्ज़िम के वकला भी साथ थे, उनकी तरफ से भी दरख्वास्त थी और उसमें मौक़िफ़ यह अख्तियार किया गया था कि हमज़ा शहबाज शदीद बीमार हैं और इस वजह से वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। तो अदालत ने कहा कोई है आपके पास कोई मेडिकल रिपोर्ट? जब मेडिकल रिपोर्ट दिखाई गई तो अदालत ने कहा कि इस मेडिकल रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा कि हमज़ा शहबाज चल फिर नहीं सकते और हमज़ा शहबाज बीमार हैं और इस हद तक अलील हैं कि वो अदालत नहीं आ सकते। जिसके ऊपर जो जेल के डॉक्टर थे उन्होंने कहा नहीं जनाब, मैंने खुद चेकअप किया है और वो चल फिर नहीं सकते और 3 दिन का मैंने उनको आराम का मशवरा दिया है। तो जज साहब ने कहा कि पहले भी तो वो आराम ही कर रहे हैं, वहाँ वो कौन सा जो है वो को मजदूरी करते हैं, वो पहले भी वहाँ पे आराम करते हैं। तो अदालत में पेश होना होता है। ये केस पहले बड़ा जो है वो इसमें तारीखें हुई हैं और इस केस में पहले बड़ी जो है मामला ख़राब हुआ है, तो आप उसको क्यों नहीं पेश करते? तो उन्होंने कहा जनाब कि मैंने जो है वो चेकअप किया है तो वो अभी बीमार है। अदालत ने कहा जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें तो कहीं ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई कि वो डिसेबल हो गए हैं या वो चल फिर नहीं सकते। तो आप डॉक्टर ने जब ज़्यादा बात करने की कोशिश की तो अदालत ने कहा आपको किसने डॉक्टर बना दिया है? आप कितने अरसे से जेल में मरीज़ों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं? आप यहाँ मुल्ज़िम को बचाने आए हैं या आज मुल्ज़िम का मूड नहीं था? जैसे पहले एक दिन मुल्ज़िम जो है वो बख्तरबंद गाड़ी पर नहीं आ रहा था और पूरी जेल जो हुकाम है और जेल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने फैसिलिटेट किया था और मुल्ज़िम की मूड अदालत में ना आने की वजह से पूरी जो जेल अथॉरिटीज़ हैं और जेल हुकाम है उन्होंने अदालत में आके मुख्तलिफ बयानात दिए थे और झूठ बोले थे। क्या आज भी ऐसा तो नहीं था कि मौसम ठंडा है और वो जागे नहीं होंगे और आप लोगों ने गुस्ताखी नहीं की होगी जगाने की? तो जेल अफसर ने कहा जनाब ऐसी बात नहीं है, वो पहले भी अदालत में पेश होते हैं और अगर वो पेश नहीं होंगे तो हमें पता है हमने मुल्ज़मान को कैसे पेश करना है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और बड़े बड़े दहशत गर्द भी हैं, बड़े बड़े मुल्ज़मान हैं जो हर तारीख पर जेल हुकाम की तरफ से अदालतों में पेश किए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज वो वाकई बीमार थे, इस वजह से हम उनको नहीं लेके आए। ये हमज़ा शहबाज कल एक दिन पहले आमदन से ज़्यादा साज़ात केस में पेश हुए हैं अपने बाप शहबाज शरीफ के साथ और वो आज नहीं आए, आज उनकी बीमारी बढ़ गई। खैर अदालत ने फिर जो है जो जेल हुकाम की तरफ से और जेल की डॉक्टर की तरफ से और मेडिकल रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए आज हाज़िरी से इस्तिस्ना दी हमज़ा शहबाज को और जो समाअत है वो 16 जनवरी के लिए मुलतवी की और 16 जनवरी को जो बाकी गवाहान है उनको तलब कर लिया है। आज भी गवाह आए हुए थे लेकिन क्योंकि मुल्ज़िम नहीं थे तो मुल्ज़िम की गैर मौजूदगी में गवाहों की स्टेटमेंट नहीं होती, तो आज जो है उनको दोबारा 16 जनवरी के लिए अदालत ने तलब किया। 16 जनवरी को आप जो है वो शहादत जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे। साथ ही आज पैरागॉन सिटी रेफरेंस की समाअत थी ख्वाजा हसन
اور خواجہ جو سعد رفیق ہیں وہ عدالت میں موجود تھے۔ جج جو ہیں جواد الحسن صاحب، ان کی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی ہے، وہاں پر بھی 2 گواہوں نے اپنے بیانات قلم بند کروائے ہیں، اور یہ پیراگون سٹی ریفرنس وہ ہے جس میں 121 گواہان ہیں، جس میں اب تک 15 گواہان اپنی بیانات ریکارڈ کروا چکے ہیں، اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ ٹوٹل جو گواہ نیب کی طرف سے عدالت میں پیش کیے جائیں گے وہ 20 سے 25 ہوں گے، زیادہ گواہان نیب نہیں کروائے گا۔ اور اس میں کیونکہ میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو اگریوڈ ہیں، جن کے پلاٹ انہوں نے جو ہے وہ غبن کی ہے، جن کو انہوں نے فائلیں بیچیں، جن کو پیسہ انہوں نے کھایا، تو جو اگریوڈ ہوتا ہے وہ پروسیکیوشن کا گواہ بھی ہوتا ہے۔ تو خیر آج جو ہے وہ ان کے خلاف بیانات قلم بند ہو گئے ہیں، اور جو خواجہ سعد رفیق ہے، عدالت نے ان سے کہا کہ خواجہ سعد رفیق صاحب آپ عدالت میں پیش ہوتے ہیں، اور آپ کی باری تو کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب شہباز شریف اور حمزہ شہباز عدالت میں آتے ہیں ان کے ساتھ اتنا رش ہوتا ہے، لوگ اندر آ جاتے ہیں، تو یہ آپ ان کو منع کریں گے یا میں منع کروں؟ آپ منع نہیں کر سکتے تو بتا دیں۔ عدالت نے کہا ہم پھر آرڈر کر دیتے ہیں کہ یہاں پر پھر کسی اور کی جو ہے وہ سوائے ملزم کے جو نون لیگی قیادت ہے وہ بھی جو جوڈیشل کمپلیکس ہے اس کے گیٹ سے اندر انٹر نہیں ہو سکتے جس دن ان کی تاریخ پیشی ہو۔ تو خواجہ سعد رفیق نے کہا جناب نہیں، ایسا کوئی آرڈر نہ فرمائیں، تو انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو دیکھتے ہیں۔ عدالت نے کہا کیا دیکھتے ہیں، آپ لوگوں نے تماشا بنا دیا ہے، یہاں پر ملزمان آتے ہیں، کیونکہ کل شہباز گل کا بھی واقعہ ہوا اور اس کے اوپر بھی عدالت بڑی برہم تھی کہ یہ میڈیا کے اوپر آتا رہا کہ عدالت کے اندر نعرے بازی ہو رہی ہے اور بدتمیزی کی جا رہی ہے، تو عدالت نے کہا یہ چیزیں قابل برداشت نہیں ہیں، آپ لوگ کیوں عدالتوں کا امیج خراب کر رہے ہیں؟ ملزم آتے ہیں، ملزم اپنے کیس میں آتے ہیں، وہ یہاں کوئی پارلیمنٹ میں تقریر کرنے آتے ہیں یا یہاں پہ کوئی سیاسی کسی جلسے میں آتے ہیں یا ریلی میں آتے ہیں، وہ ملزم ہیں، ان کے خلاف کیسز ہیں، وہ عدالت میں پیش ہونے آتے ہیں، وہ پیشی کے بعد چلے جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے یہاں پر اگر ڈرامہ کرنا ہے تو پھر آپ لوگوں کے لیے یہ بڑا مہنگا پڑے گا، اور ہم پہلے بھی ایک دفعہ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں۔ تو عدالت نے کہا کہ آپ جا کے اپنی قیادت کو اور شہباز شریف تک بھی میرا یہ پیغام پہنچا دیں کہ یہ آپ کو آخری وارننگ ہے اور آخری شٹ اپ کال ہے، اس کے بعد اگر عدالت میں رش ہوا یا یہاں پر کوئی ہنگامہ یا بدتمیزی ہوئی تو پھر عدالت اپنے آرڈرز میں لکھوا دے گی کہ یہاں پر پھر پورے احاطہ عدالت میں کسی بھی لیگی لیڈر یا لیگی کارکن کو جو ہے وہ اندر داخلے پر پابندی ہوگی، اور پھر ہم یہ پرماننٹ پابندی لگا دیں گے۔ خواجہ سعد رفیق نے عدالت سے گزارش کی کہ نہیں جناب اس میں مجھے ایک موقع دیا جائے، میں اپنی قیادت جو لاہور کی قیادت ہے، جو کارکنان آتے ہیں، میں ان سے بھی بات کروں گا اور اس معاملے کو ہم حل کریں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں شاہد خاقان عباسی کے خلاف۔ جج محمد اعظم خان اسلام آباد جو احتساب عدالت کے جج ہیں، ان کی عدالت میں سماعت ہوئی، اور پروسیکیوٹر کون تھے؟ مظفر عباسی صاحب۔ اب مظفر عباسی صاحب جب صبح عدالت میں پیش ہوئے تو آج بڑی جو ہے وہ جو آج کی سماعت ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ شاہد خاقان عباسی امریکہ چلے گئے ہیں اور 15 دن کا ان کو اسپیشل ٹریٹ کیا گیا ہے، اور ان کو اسپیشل پرمیشن دی گئی ہے جو ایک سب کمیٹی ہیں کابینہ کی ان کی طرف سے۔ اب شاہد خاقان عباسی جب گئے ہیں تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے عدالتوں کو نہیں بتایا گیا، ان کے خلاف ریفرنسز ہیں، اور سندھ ہائی کورٹ نے بھی ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا تھا، احتساب عدالتوں کے حکم پر بھی ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا تھا، نیب کی کہنے پر بھی نام ای سی ایل میں ڈالا گیا تھا مختلف کیسز میں، تو نہ نیب کو بتایا گیا، نہ نیب عدالت کو بتایا گیا، نہ سندھ ہائی کورٹ کو بتایا گیا، اور ملزم چلا گیا۔ آج جب کیس کی سماعت ہوئی تو مظفر عباسی صاحب ایک درخواست لکھ کے لے آئے کہ جناب ملزم کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں، ملزم بغیر عدالت کی اجازت کے امریکہ کیسے جا سکتا ہے؟ جب یہ بات آئی تو بیرسٹر ظفر اللہ صاحب جو کہ وکیل ہیں شاہد خاقان عباسی کے، ان کا ایک دفعہ تو ان کے طوطے اڑ گئے، اور وہ انہوں نے کہا خدا کے لیے کیا بات کر رہے ہیں، وارنٹ گرفتاری کس چیز کے؟ کیوں وارنٹ گرفتاری؟ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے؟ ہمیں تو حکومت نے اجازت دی ہے، وفاقی حکومت کی اجازت سے ہم گئے ہیں، ہم نے تو کوئی غلط کام کیا نہیں ہے۔ عدالت نے کہا آپس میں نہ لڑیں، مجھے بھی کوئی بتا دیں مسئلہ کیا ہے۔ تو عدالت کو یہ بتایا گیا، کیونکہ جو بیرسٹر ظفر اللہ صاحب تھے وہ ایک درخواست لے کر آئے تھے حاضری معافی کی، عدالت کو یہ انہوں نے بتایا کہ جناب یہ ہم حاضری معافی کی درخواست دے رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی امریکہ میں ہیں، وہ اپنی فیملی سے ملنے گئے ہیں، ان کو 15 دن کی اجازت ملی ہے حکومت کی طرف سے، اور وہ قانونی طور پر باہر گئے ہیں، ای سی ایل میں نام ڈالنا بھی حکومت کی پاور ہے اور ختم کرنا بھی حکومت کی پاور ہے، تو یہ سارا معاملہ ہے۔ تو مظفر عباسی صاحب جو پروسیکیوٹر ہیں نیب کے، انہوں نے کہا جناب
اگر انہوں نے یہ کیا ہے تو نیب عدالت سے اجازت لینا کیا ضروری نہیں تھا شاہد خاقان عباسی کا کہ میں باہر جا رہا ہوں؟ وہ ملزم ہے اور وہ بیرون ملک جا رہا ہے، تو کیا بیرون ملک جاتے ہوئے ملزم نے عدالت سے اجازت نہیں لینی؟ عدالت نے کہا اجازت تو لینی پڑتی ہے، بغیر اجازت کے کیسے وہ جا سکتے ہیں؟ تو عدالت نے کہا جی ٹھیک ہے، میں جو ان کی حاضری معافی کی درخواست ہے وہ منظور نہیں کرنے لگا۔ تو بیرسٹر ظفر اللہ صاحب نے کہا جناب مہربانی کریں، وہ قانون کے مطابق باہر گئے ہیں، ان کی حاضری معافی ایسی ہے جیسے کئی دفعہ وہ نہیں آ سکتے، وہ بیمار ہیں، کوئی مسئلہ بن گیا ہے، وہ عدالت میں نہیں آ سکتے اور ہم ان کی طرف سے درخواستیں فائل کرتے ہیں، تو یہ وہی درخواست ہے، اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ عدالت نے کہا نہیں، آپ دکھائیں وہ کیبنٹ کا جو پرمیشن لیٹر ہے جو ان کا نام ECL سے نکالا گیا ہے۔ انہوں نے کہا جناب وہ میرے پاس آج تو نہیں ہے، میں اگلی تاریخ پر پیش کروں گا۔ عدالت نے کہا بالکل نہیں، ہم 1 بجے وقفہ کرتے ہیں، 1 بجے تک آپ لے کے آئیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو عدالت آج آرڈر پاس کرے گی، عدالت اس طرح مذاق نہیں بننے دے گی۔ اور ساتھ جو ہے وہ وقفہ ہو گیا، وقفے کے بعد 1 بجے دوبارہ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب دوڑتے دوڑتے آئے اور انہوں نے آ کے عدالت کے سامنے وہ لیٹر رکھا جس میں اجازت دی گئی تھی۔ عدالت نے جو ہے وہ اس لیٹر کو دیکھتے ہوئے 1 ٹائم پرمیشن دی ہے، جو ان کی آج کی حاضری تھی اس سے استثناء دی ہے۔ عدالت نے اتنا ضرور کہا ہے کہ حکومت کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ عدالتوں میں کیسز ہیں، اتنی مشکل سے ملزمان کے خلاف کیسز شروع ہوتے ہیں، فرد جرم عائد ہو چکا ہے، وہ عدالتی جو ہے وہ ضمانت پر ہے، شورٹی دی ہوئی ہے کہ جب عدالت بلائے گی وہ آئے گا، اور اس کے باوجود باہر چلے جاتے ہیں۔ تو حکومت کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ اس کو کہتے کہ جا کے عدالت سے اجازت لے، اور عدالت سے اجازت لیے بغیر وہ باہر چلے گئے ہیں۔ اور یہ ہمارا جو سسٹم ہے، اور نیب پروسیکیوٹر کو بھی کہا کہ چیئرمین نیب تک بھی یہ میسج پہنچا دیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اور عدالت نے کہا کہ اب دیکھتے ہیں کہ چلیں، اس کے 15 دن پورے ہونے والے ہیں، اگلی جو تاریخ ہے اس پہ ملزم آتا ہے نہیں آتا تو پھر اس حساب سے ہم فیصلہ کریں گے۔ یہ تھی آج کی سماعت شاہد خاقان عباسی کے کیس کے حوالے سے۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔